زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ بانو کہتی ہیں، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں، ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت کرنا، گلے کرنا، پھر دل تو ایسے ہو جاتا ہے، کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا سکھا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہیں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس کے لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ انسان وہ چیز ہے جو اکڑ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، اگر جھک جائے تو بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ یقین مانیں، آپ سیرتوں کو ترجیح دینا شروع کر دیں۔ عورت صورت کو چھوڑ کر سیرت سنوارنے میں کسر نہیں چھوڑے گی۔ لوگوں کو جب ان کی اوقات میں رکھنا شروع کر دو تو کہتے ہیں، تم بہت بدل گئے ہو یار۔ مرد سے انا کرنے والی عورتیں بیوقوف ہوتی ہیں، وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتی ہیں، اکڑ پن اور ضد کر کے۔ جن مردوں کو لگتا ہے کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم ہو گئے، اور آنسو ختم تو محبت ختم۔ بیٹی کے لیے اونچا گھرانہ نہیں، بلکہ کوشش کر کے اس کی قدر، عزت، محبت کرنے والا اور ہم مزاج گھرانہ ڈھونڈنا چاہیے۔ عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے نا۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی اس کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ نظر انداز کرنے والا شخص تمہارے پاؤں پکڑے گا اگر تم ایک کام کر لو، اگر تم اس کی نظر اندازی کی پرواہ نہ کرو۔ شرط یہ ہے کہ وہ شخص تمہارا مطلوب محبت ہو۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے۔ احسان کی خوبی یہ بھی ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر اکیلا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔
جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی محبت ہو کوشش کریں کہ اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو، عبادت، محبت اور معافی، کیونکہ یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ خدا کے بعد یہ سب ایک خاوند کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہے ایک عورت کو خوبصورت بنا سکتا ہے، کیونکہ مرد جتنے حسین طریقے سے اسے دیکھے گا، بولے گا، سنے گا، اتنی ہی حسین ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں انہیں ہنستے رہنے دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک بار رو پڑے تو صرف ایک بات کے لیے نہیں روئیں گے بلکہ ہر اس بات پہ روئیں گے جس کے لیے وہ صبر کیے بیٹھے تھے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اس کو عزت نفس کہتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔